السلام علیکم۔ دودھ اور دھوکہ گوالوں کے مزید طریقے۔ تو اس میں ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دودھ سے کریم نکلوائی جاتی ہے اور پیسے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ پانی ڈال کر اول پر جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر وہ کیمیکل دودھ جو ہے ڈال کر اس کو گاڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ دودھ اپنی زیادہ نفع حاصل کر کے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ آدھا کیمیکل اور پانی اور آدھا اس میں دودھ بھی، لیکن اس میں بھی کریم نکالی ہوئی ہوتی ہے۔ طاقت اس کی وہ اتنی ہونی ہے جتنا اس کے پلے رہ گیا۔ بہرحال اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں کہ دودھ جو ہے اس کو کئی جو پہلے گاڑھا کرنے کے لیے کریم نکلوائی اور گاڑھا کیا، سنگاڑوں کا آٹا استعمال کرتے تھے۔ ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ سنگاڑوں کا آٹا ڈالتے تھے، اس سے جو مردوں کے جراثیم جو ہیں ان کی غذا ان کو جو ضرورت کے جو منرل چاہیے تھے وہ سنگاڑے کے آٹے سے پورے ہو جاتے تھے، اور بے شک وہ اپنی بد ایمانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھلا بھی ہو جاتا ہے۔ اور سنگاڑوں کے آٹے والا دودھ جو ہے یہ تقریباً پیرالل اس کو ہم رزلٹ کہیں گے، کوئی زیادہ نقصان نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے، لیکن اگر ہم آگے مزید اس کی تحقیقی بات کی طرف جائیں تو دودھ دھونے سے قبل جب بھینسوں کو انجیکشن جو ہے وہ ڈیکسا کا یا اسٹیرائڈ انجیکشن لگانے کی عادت ڈال دی جاتی ہے، بھینس اس وقت ملتی نہیں ہے، اور وہ بھینس کو یہ سٹیمولس انجیکشن ہوتے ہیں جو ایگریسو کر کے اس کے دودھ کے تھنوں میں وہ دودھ جو ہیں ان کو دودھ پیدا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں، اور لیکن ایسا جو انجیکشن کے ذریعے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، جو بھینسیں ہیں نا ان کے جسم کے پلے کچھ نہیں رہتا، وہ کمزور ترین ہو جاتی ہیں اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو خیر وہ پھر ان کی قیمت بھی اتنی نہیں لگتی۔ تو یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کمیٹی ڈالی اور اس کا وہ پیسے اکٹھے ہوئے، اور پھر بعد میں وہ اس کے آدھے پیسے جو ہے وہ ذبح خانے میں بھینس دینے پڑتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی دودھ میں جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ دودھ لیتے ہیں، خوراک کم دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی جو دودھ تھا جو روایتی طریقے سے کیا جاتا تو اس کو جو ہے وہ اس کی انرجی بھی ضائع نہ ہوتی، اور بچوں میں بھی جو چہرے پہ بال آنا، وقت سے پہلے جوان ہونا، یہ سب چیزیں جو قباحتیں پیدا ہو گئی۔ اور اب اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے انڈوں کی سفیدیاں جو ہیں نا، وہ اگر بچوں میں روزانہ استعمال ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدیاں جو ہیں وہ اس کے تدارک کے طور پر اینٹی اسٹیرائڈ افیکٹ کرتی ہے، وہ اگر دینے سے کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ یا پھر اگر وہ نہیں ہے تو پھر سونف اور الائچی جو ہے وہ گرم گرم دودھ کے اندر ڈال کے اس کو دڑپڑ کر کے ڈال کر اوپر سے ڈھانپ دیں، اور وہ کچھ دیر کے بعد پھر دودھ کا استعمال کریں، اس سے بھی یہ کسی حد تک اس کی جو ٹاکسٹی ہے وہ کافی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب مزید جاننے کے لیے ہمیں اپنے شیر خوار بچوں کو زمانے کی ان افریتوں سے بچانے کے لیے، تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ہمارے دوسرے جو کلپ ہیں جو دودھ اور اس کے اندر جو مزید گوالوں کی اور دیگر لوگوں کی جو بد عمالیاں، بد طریقے ہیں، ان سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا حل بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہمارے اس میں یوٹیوب چینل میں جائیے گا اور اس کی ہیڈنگ دیکھ کر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا نقصانات کی چیزیں موجود ہیں۔